سورۃ القاریہ کی ان آیات سے ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ آخرت کے اندر اعمال کو گنا نہیں جائے گا، بلکہ آخرت کے اندر اعمال کو تولا جائے گا۔ قرآن کے اندر ایک اور مقام کے اوپر بھی یہی مضمون ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والوزن یومئذ الحق، کہ اس دن وزن ہی حق ہوگا۔ اور تبارک الذی سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات وہ ذات ہے کہ جس نے زندگی کو پیدا کیا، جس نے موت کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ کون کتنے عمل کرنے والا ہے، احسن عملا، کہ کون بہتر، کون اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ بخاری شریف کی آخری روایت سے بھی ہمارے سامنے یہی بات آتی ہے کہ آخرت کے اندر اعمال کو گنا نہیں جائے گا، بلکہ آخرت کے اندر اعمال کو تولا جائے گا۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمہ ہیں زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں، رحمان ذات کو بڑے محبوب ہیں، اور میزان کے اوپر بہت بھاری ہیں، نیکیوں کے پلڑے کو جھکانے والے۔ فرمایا یہ دو کلمات سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ تو ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ جہاں ہم نے زیادہ سے زیادہ کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ ہمارے اعمال زیادہ سے زیادہ ہوں، اس سے بڑھ کر کے ہم نے اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم جو عمل کریں وہ خوب حسن کے ساتھ کریں، اعتدال کے ساتھ کریں، ٹھہراؤ کے ساتھ کریں، اہتمام کے ساتھ کریں، حسن کے ساتھ کریں۔ تو ایک عمل کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے، اس کو احسن بنانے کے لیے، نیکیوں کے پلڑے کے اندر اس کا وزن بڑھانے کے لیے اس کے اندر 3 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی صفت اعمال کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے، ان کو صالح بنانے کے لیے، ان کو احسن بنانے کے لیے، ان کو نیکیوں کا پلڑا جھکانے والا بنانے کے لیے پہلی صفت ایمان ہے۔ قرآن مجید عظیم الشان کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ آخرت کے اندر کفار کے جتنے بھی اچھے اچھے اعمال ہیں وہ رماد ہوں گے، راکھ کی طرح، چھائی کی طرح ان کا زیرو وزن ہوگا۔ اس لیے کہ وہ جو اچھے اعمال کرتے نظر آتے ہیں، روڈ بناتے ہیں، ڈیم بناتے ہیں، اسپتالیں بناتے ہیں، NGOs چلاتے ہیں، انسانیت کی خدمت کے کام کرتے ہیں، لوگوں کو دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، یہ سارے اچھے اچھے کفار کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے پلڑے کے اندر ڈالے گا، ان کا زیرو وزن ہوگا، اس لیے کہ ان کے اعمال کے اندر ایمان کی صفت نہیں ہے۔ تو اعمال کو صالح بنانے کے لیے، ان کے اندر وزن کو پیدا کرنے کے لیے پہلی صفت ایمان ہے، بندہ مومن ہو، مسلمان ہو۔ دوسری صفت اخلاص۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو اچھا کام کرے محض اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، نہ کہ دکھاوا ہو، نہ کہ ریاکاری ہو، نہ کہ تسنع ہو، اس سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور انسان جس گناہ سے بچے، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں، لوگوں کے سزاؤں سے بچنے کے لیے نہیں، بلکہ انسان جس گناہ سے بچنے والا ہو محض اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، تو اس سے اس کو اجر ملے گا، اس کو ثواب ملے گا۔ عمل کو صالح بنانے کے لیے، احسن بنانے کے لیے، اور ان کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے پہلی صفت ایمان، دوسری اخلاص کے انسان جو اچھے کام کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، جس گناہ سے بچے محض اللہ کے خوف کی وجہ سے اس گناہ سے بچے، اور تیسری صفت عمل کو صالح اور احسن بنانے کے لیے یہ ہے کہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرے۔ اب غور کیجیے، 2 رکعت نماز نفل پڑھنا، یہ جس وقت ظہر داخل ہو جاتی ہے آدمی پڑھے تو اجر کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، رب کی رضا کا کام ہے، درجات کی بلندی کا کام ہے، لیکن یہی 2 رکعت نماز نفل ہے کہ انسان عین اس وقت پڑھنا شروع کر دے کہ جب سورج عین سر کے اوپر ہوتا ہے تو یہ ثواب کا کام نہیں ہوگا، یہ گناہ کا کام ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جس وقت سورج سر کے اوپر ہو اس وقت نمازیں پڑھنا یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 اوقات کے اندر کہ جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج غروب ہو رہا ہو، جب سورج عین سر کے اوپر ہو، ان اوقات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور ان اوقات کے اندر کوئی آدمی نماز پڑھنا شروع کر دے گا تو بجائے ثواب کے اس کو گناہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے جو کام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ جائے گا وہ گناہ کا کام ہو جائے گا، وہ بدعت کے اندر شمار ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا کہ جہاں تک تعلق اس بندے کا
کہ جس کے ترازو کے اندر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ دل پسند زندگی میں چلا جائے گا، اس کا نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ کے اندر دے دیا جائے گا، وہ فی عیشۃ راضیہ، دل پسند زندگی میں ہوگا۔ دل پسند زندگی کون سی ہے؟ یہ جنت کی زندگی ہوگی۔